السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہماری اس مسجد میں کافی دنوں سے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم آپ لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا، اور ہر خطیب الگ الگ خطیب آپ کے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ درس دیں گے۔ میں ابھی آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں درس دینے کے لیے، میں آج کے درس میں کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں، بلکہ میں ایک نصیحت کے طور پہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، نصیحت کے طور پہ، چونکہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نصیحت کی وہ تو قرآن و حدیث سے ہی لگی ہوئی ہوتی ہے، انہی سے ریلیٹیو ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو نصیحت کے طور پہ، اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو اپنی عمر کے 40 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں، خاص کر کے جو 60 سال کے ہو چکے ہیں، جو 70 سال کے ہو چکے ہیں، جو 80 سال کے بھی ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ نصیحت میں نے آپ کے سامنے لایا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ ضرور عمل کیجئے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہر سال حجامہ کروانا چاہیے، ہر سال حجامہ کروانا چاہیے۔ آپ بیمار ہیں تبھی بھی حجامہ کروانا ہے، اور اگر بیمار نہیں ہیں پھر بھی آپ کو حجامہ کروانا ہے۔ اچھا، حجامہ کس کو بولتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوں گے جو پہلی بار سنتے ہوں گے، حجامہ کس کو بولتے ہیں؟ حجامہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بدن سے، آپ اپنے جسم سے مشین کے ذریعے سے آپ کے بدن میں جو گندا خون ہوتا ہے، جو خون گندا ہوتا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو حجامہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے بدن میں جو خون ہوتا ہے، جو گندے خون ہوتے ہیں، اس کو باہر نکالنا ہے۔ اور باقاعدہ ادھر تو وہ سلسلہ نہیں ہے جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے، عمر آباد وغیرہ میں، کیرلا وغیرہ میں، الحمدللہ وہاں اس کا باقاعدہ کورس بھی ہوتا ہے، 6 مہینے کا 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور یہ باتیں سکھائی جاتی ہے، مشین کیسے چلانا ہے، وہ کیسے لگانا ہے، اور باقاعدہ اس کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، جہاں اگر اس چیز کا انتظام ہو وہاں آپ لوگ ضرور اس پہ عمل کریں، حجامہ ضرور کروائیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجامہ کروانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجامہ کروانا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اگر جہاں انتظام ہو، انصرام ہو، وہاں پہ آپ لوگ ضرور حجامہ کروائیں، اپنے بدن سے گندا خون کو نکالیں، تاکہ آپ کا بدن سوستھ رہے اور جسم پاک و صاف رہے اور اچھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ دوسری نصیحت یہ ہے، ہمیشہ پانی پینا چاہیے، چونکہ یہ نصیحت ایسی ہے جو سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن خاص کر کے جو 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں نصیحت کر رہا ہوں۔ میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، پیاس نہ بھی لگے ہو تبھی بھی پینا ہے، پیاس لگی ہے تو پینا ہی ہے، اگر پیاس نہیں بھی لگی ہے پھر بھی پینا ہے آپ کو پانی، کیونکہ بدن کے جو اکثر مسائل پیش آتے ہیں، جسم کے اکثر مسائل وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ پانی کی کمی کی وجہ سے۔ ڈاکٹر وغیرہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور خود آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پانی نہیں پینے کی وجہ سے بدن میں، ہمارے جسم میں کتنی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اور نہ جانے اس کے چکر میں، اس کی وجہ سے ہمارے کتنے سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جسم کو اگر سوستھ رکھنا چاہتے ہیں، اچھے رکھنا چاہتے ہیں، جسم کے بیماریوں سے اگر پرہیز رہنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پانی پیا کیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جسمانی سرگرمی کریں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ جسمانی سرگرمی کریں۔ جسمانی سرگرمی مطلب اپنے بدن کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں۔ ایکٹیو کیسے رکھنا ہے بدن کو؟ خوب پیدل چلیے، پیدل خوب چلنا ہے۔ آپ گھر سے آ رہے ہیں نماز کے لیے مسجد، پیدل آئیے۔ اور آپ نے وہ حدیث پچھلے ہفتے آپ نے سنی ہوگی کہ جو انسان پیدل چل کے گھر سے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی ہر قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے، قدم قدم پہ۔ تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے تیراکی ہے، سوئمنگ ہے، آپ لوگ تیراکی کیجیے، سوئمنگ کیجیے۔ اسی طرح سے جسمانی سرگرمی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کھیل کھیلیے، ہر طرح کا کھیل ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہی کھیلے گا، جوان ہی کھیل کھیلے گا، بوڑھا بھی کھیل کھیل سکتا ہے،
جو عمر دراز ہو جاتے ہیں 80 سال کے 70 سال کے، ان کے اندر جو کھیل کھیلنے کی صلاحیت ہے وہی وہ کھیل کھیلے گا۔ ہم لوگ عمر آباد میں پڑھتے تھے، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام باقاعدہ کھیل کھیلتے تھے، والی بال کا میچ ہوتا تھا، فٹ بال کا میچ ہوتا تھا، الحمدللہ ہم لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، ہمارے اساتذہ کرام کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں آ کے۔ تو جسمانی سرگرمی کیا کریں، پیدل چلیے، کھیلیے، جو کھیل آپ کو آتا ہے کھیلیے وہ کھیل۔ اسی طرح سے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ کھانے میں کمی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اتنا ہی کھانا کھائے جتنا کھانا اس کے کمر کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ آپ اتنا کھا لیتے ہیں نلی تک کہ آپ کو چلنے بھی نہیں آ رہا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اور ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک میں کھانا کھاؤ، ایک میں پانی رکھو، اور ایک پیٹ کے حصے کو خالی رکھو۔ تو اس طرح سے جو ہے کھانے میں کمی کرنا ہے، کھانے میں پرہیزی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے زیادہ گاڑی کا استعمال نہ کریں، زیادہ گاڑی پیدل چلا کیجیے، وہ بات میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح سے ہے کہ عاجزی اختیار کریں، عاجزی انکساری، زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو زیادہ عمر دراز کے ہوتے ہیں۔ عاجزی انکساری، انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کے کیریکٹر سے ہوتی ہے، اور انسان کا کیریکٹر کیا بتاتا ہے؟ اس کی عاجزی، اس کی انکساری کو بتاتا ہے۔ آپ کتنے نرم ہیں، آپ کتنے نرم مزاج والے ہیں، یہ آپ کا کیریکٹر بتائے گا۔ آپ کتنے غصے والے ہیں، یہ بھی آپ کا کیریکٹر بتا دے گا۔ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ غصے والے ہیں کہ نرم مزاج والے ہیں۔ اسی لیے آپ ہمیشہ ایسے بن کے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ تبسم فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو کوئی دیکھ کے مسکراتا بھی ہے، ہنستا ہے، تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ عاجزی انکساری اختیار کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی عمر کو، زیادہ عمر کے لوگ ہو چکے ہیں، 70 سال 60 سال، نماز کی پابندی کریں۔ آپ کو اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نہیں آتا، بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ سو کے نماز پڑھیں، سو کے بھی نماز نہیں پڑھنا آتا، آپ اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے کسی بھی حال میں۔ یہی کچھ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔